جمعہ کے دن کے فضائل بچوں میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں۔ آج کیا دن ہے؟ جمعہ المبارک۔ جمعہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، یعنی تمام دنوں سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ جمعہ کا دن ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعہ کے دن ہر گھڑی ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن ہر دن اور ہر گھڑی اور ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے اور اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے جمعہ کے دن کا۔ اس اہتمام میں کیا شامل ہے؟ صاف ستھرے کپڑے پہننا، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، نہانا اور اچھی طرح تیار ہو کر مسجد جانا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، جمعہ کے دن ناخن کاٹنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو بندہ جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے نا، تو وہ اگلے جمعے تک پورا ہفتہ جو ہے نا وہ بلاؤں سے مصیبتوں سے دور رہتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ناخن کاٹنے کی جمعہ کے دن۔ اس کے علاوہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو۔ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ یعنی اگر دکان پہ ہیں، کسی کام پہ ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کچھ چیز بیچ رہے ہیں، کچھ خرید رہے ہیں، تو جمعہ کے دن جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے وہ چیزیں ختم کر کے فوراً چھوڑ کے اور جمعہ کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب جمعہ کی اذان کا وقت ہو جائے یا اذان ہو جائے تو تمام خرید و فروخت ترک کر دو اور جمعے کی نماز کے لیے تیاری کرو اور مسجد کی طرف جاؤ۔ ٹھیک ہے جی۔ جمعہ کے دن تمام نمازوں میں سب سے بہترین نماز نماز فجر ہے۔ جمعہ کے دن ادھر دیکھیں، جمعہ کے دن تمام نمازوں میں سب سے بہتر نماز کون سی ہے؟ نماز فجر کی۔ کون سی نماز بہتر ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وسلم کا کیا ارشاد ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پہ اور سب سے پہلے اور اس کے بعد آنے والوں کا ثواب لکھتے ہیں۔ یعنی پہلے کون آیا ہے اور بعد میں کون آیا ہے۔ جمعے کے دن یہ حساب لکھا جاتا ہے نماز جمعہ کے لیے کہ پہلے کون آیا ہے اور بعد میں کون آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے سب سے پہلے اچھی طرح غسل کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ غسل کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ نہانا۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، سب سے پہلے اچھی طرح نہانا چاہیے۔ سارے بندوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو جمعے کے دن نماز سے پہلے یہ واجب ہے۔ ہاں، کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ پھر کوئی واجب نہیں ہے، پھر آپ وضو ہی کر کے مسجد چلے جائیں۔ لیکن اب آپ کو بخار ہے یا کوئی بیمار ہے، بچہ، بندہ، بڑا، تو اس کے لیے پھر واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جمعہ کے دن مسجد میں جلدی جانے کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے جاتا ہے مسجد میں تو اسے اونٹ کی قربانی جتنا ثواب ملتا ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ جاتے ہیں نا مسجد میں نا، ان کو اونٹ جتنی قربانی جیسا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو جاتے ہیں دوسری گھڑی میں تو ان کے گائے کے صدقہ جیسا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بندہ گائے ذبح کرے، صدقہ کرے اور غریبوں میں بانٹ دے تو وہ اتنا ثواب جمعے کے دوسرے نمبر پہ جانے والے بندوں کو ملتا ہے۔
پہلے نمبر پہ جانے والوں کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ ہاں، اونٹ کی قربانی جتنا ثواب ملتا ہے. اور دوسری گھڑی جو جاتے ہیں لوگ، ان کو گائے کے صدقے جتنا ثواب ملتا ہے. اور اس کے بعد تیسری گھڑی سے مراد وقت لمحہ، تیسری گھڑی پہنچنے والے کو دمبے کی، یعنی جو دمبا نہیں ہوتا بھیڑ، اس جتنا ثواب ملتا ہے، اس کے صدقے جتنا ثواب ملتا ہے تیسرے نمبر والے بندے کو. اور چوتھی نمبر پہ جانے والے بندے کو مرغی کے صدقے جتنا ثواب ملتا ہے. کس طرح ملتا ہے؟ ہاں، یعنی جو بندہ مرغی صدقہ کرتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کرتا ہے تو اس جتنا ثواب ملتا ہے. اور پانچویں نمبر پہ اور آخر میں آنے والے بندے کو انڈا صدقہ کرنے جتنا ثواب ملتا ہے، یعنی ایک انڈے کا. تو دیکھیں، سب سے پہلے جانے والے کا ثواب زیادہ ہوا، دوسرے کا اس سے کم، تیسرے کا اس سے کم، چوتھے کا اس سے بھی کم، اور پانچویں کا اس سے بھی کم. اس لیے زیادہ ثواب کمانے کے لیے ہمیں پہلے نمبر پہ جانا چاہیے نا، تیار ہو کے سارے فرائض مکمل کر کے ہمیں پھر فوراً مسجد پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر جمعہ اور جمعرات کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو. آپ ویسے بھی ہمیں درود شریف روزانہ پڑھنا چاہیے، لیکن جمعہ اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو مجھ پر. سمجھ آئی؟ ویسے بھی ہم زیادہ پڑھتے ہیں اور ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن اس کی اور زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے. جمعہ کے دن دیکھیں جی، غسل کرنا، ادھر دیکھیں، جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اس کے بعد خوشبو لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، پرسکون ہو کر مسجد جاتا ہے، پھر مسجد میں کچھ رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تو اس عمل سے اس کے گزشتہ جمعے کے جتنے بھی گناہ تھے، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ، وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ پھر بتاؤں، جمعہ کے دن جو بندہ کیا کرتا ہے؟ غسل کرتا ہے. اونچا بولا کریں. جو بندہ خوشبو لگاتا ہے، بولیں، اچھے کپڑے پہنتا ہے، پرسکون ہو کر مسجد جاتا ہے، پھر کچھ رکعت نفل پڑھتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تو اس عمل سے اس کے گزشتہ جمعہ تک کے صغیرہ کبیرہ گناہ، گزشتہ دن کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیزیں کرنے سے نا پچھلے جمعے تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا انسان کے، وہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں بندے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں. یعنی کچھ لوگ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسے لوگ بھی ہیں جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. دلوں پر مہر لگانے کا مطلب ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دے گا، پھر وہ کسی نماز کی طرف انہیں توفیق ہدایت نہیں ملے گی، اور ان کو غافلوں میں سے بنا دے گا. تو یہ جمعے کے فضائل تھے، کچھ تھوڑے میں نے آپ کو بتا دیے. ان میں سے کچھ باتیں آپ لوگوں کو یاد بھی ہو جائیں گی، کچھ یاد رکھنی پڑیں گی. یعنی ناخن کاٹنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، اور جلدی مسجد جانا، اور جلدی یہ بہت افضل ہے. جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا، اور اس دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور خاص عبادت کا اہتمام کریں. ویسے بھی تمام نمازیں فرض ہیں، ہمیں
روزانہ 5 نمازیں پڑھنے کا حکم ہے، قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تلاوت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، لیکن جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تو کریں گے نا سب بچے؟ گھر میں بھی آپ بتائیں گے نا؟ گھر میں بھی آپ بتائیں کہ یہ چیزیں جو سر نے آج بتائی ہیں یہ ضروری ہوتی ہیں، یہ آپ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان باتوں پہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اگر جو بات پتہ ہے نا دین کی، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں خود بھی اس پہ عمل کروں اور آپ سب کو بھی ان باتوں کو یہ باتیں آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ بھی اس پہ عمل کریں، پھر آگے آپ لوگ ان باتوں کو پھیلائیں، یعنی اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں اور خود بھی عمل کریں۔ تو پھر عمل کریں گے نا؟ جزاک اللہ۔